نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إلى آخر الآيات. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء إلا القدر لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وأن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی رہنمائی فرماتے رہے. کبھی تو نیکیوں کا حکم کیا، کبھی برائیوں سے روکا، کبھی انسانیت کا درس دیا، کبھی کسی اور معاملے میں کچھ اور کیا، اور امت کو ہمیشہ دنیا اور آخرت کی بھلائی وقتاً فوقتاً اس کی درس دیتے رہے کہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کن کن چیزوں میں ہیں، کیا ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً امت کے اندر اس کو کہتے رہیں اور آپ فرماتے رہیں. آپ اسی کی ایک کڑی آج کی جو قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کے تحت ایک روایت بیان کی گئی ہے جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی تعلیم دی ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر دعا کے ذریعہ بدلی جا سکتی ہے. تقدیر دعا کے ذریعہ بدلی جا سکتی ہے. صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور انسان جب حرام رزق کھاتا ہے تو اللہ رب العزت جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ کہ 3 باتیں اس روایت میں بیان کی گئی. پہلی بات کہ دعا کے ذریعے تقدیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. اس کی تفصیلات کیا ہے؟ دعا کس چیز کا نام؟ دعا یہ عاجزی، اللہ کے سامنے بندہ کا عاجزی انکساری کرنا اور تواضع اختیار کرنا اور بلا تکلف اللہ رب العزت سے اپنی حاجتوں کا مانگنا، یہ ہے دعا. اور دعا یہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا یہ ساری عبادتوں کی اصل اور مغز ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ ساری عبادتوں کا مغز ہے. دعا کرنے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ عام طور پر لوگ جب دعا کرتے ہیں تو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ پھر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کچھ مہینے کچھ دن گزر گئے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو ایسا شخص دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دعا کرتے رہو، صلی اللہ سے مانگتے رہو. ان اللہ یحب ان یسأل، کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس سے مانگا جائے. پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے
کہ اللہ سے دعا مانگی جائے، اور اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان اس کا انتظار کرے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ تو دعا کے اندر جو کامل مومن ہوگا تو دعا میں ہچکچائے گا نہیں۔ اگر دعا قبول نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دعا ہی کرنا چھوڑ دے، بلکہ دعاؤں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یقین کے ساتھ دعا کیا کرو، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم یقین کے ساتھ دعائیں مانگتے رہا کرو، اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ دو چیز ایسی ہے جس کے بنا پر دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک بے توجہی سے مانگنا، بے رغبتی کے ساتھ مانگنا۔ آدمی تو ہاتھ اٹھائے ہوا اللہ کے سامنے اور بے رغبتی سے دعا کر رہا ہے، توجہ نہیں ہے اس کی، اپنی انگلیوں کو چٹکا رہا ہے، داڑھیوں پر اپنے ہاتھوں انگلیوں کو پھیر رہا ہے، دعا کر رہا ہے اور توجہ ادھر ادھر ہے، تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ بے نیاز ہے، اگر بے نیازی ہمارے ساتھ کر دے تو پھر سر چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے۔ اسی لیے جب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی جائے تو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی جائے تو یقین کے ساتھ دعا کرے، توجہ کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ رب العزت میری دعا کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ چند لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان کے بہت سارے لوگ ہیں، ان میں چند لوگ وہ ہیں جو مظلوم ہیں، کسی پر ظلم کیا گیا ہے، اگر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں بلکہ قبول کرتے ہیں۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی وقت قبول نہ کرے، بعد میں چل کر قبولیت سے نواز دے، لیکن اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، جب تک وہ نہ لوٹ جائے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص جو مریض ہے، جب تک صحت یاب نہ ہو جائے تب تک اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے رہتے ہیں۔ کوئی مرض میں مبتلا ہے تو اس سے دعا کی درخواست بھی کرنی چاہیے، تو یہ وہ لوگ ہو گئے جن کی دعائیں رد نہیں ہیں۔ ایک وہ بھی ہیں کہ جو روزہ دار ہے، اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ عدل اور انصاف والا ایک حاکم ہے کوئی، اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں، اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو دعا کے سلسلے میں چند چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ایک علمی گفتگو ہے، اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ان چیزوں کو، علمی گفتگو ہے۔ میں نے روایت جو بیان کی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے ذریعے سے تقدیر بدل دی جا سکتی ہے۔ حالانکہ آپ ظاہر طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن و حدیث میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ جو بات طے ہو گئی ہے تقدیر میں وہ تو لکھی جا چکی ہے، تو تقدیر بدلنے کا کیا معنی ہے؟ تقدیر میں بدلاؤ کا کیا معنی ہے کہ آدمی دعا کرے اور اس کی تقدیر بدل جائے؟ اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ بات تو طے ہے کہ تقدیر جو لکھی جا چکی ہے وہ لکھی جا چکی ہے۔ اس کے 3 جوابات دیے گئے، محدثین نے اس کے 3 جواب دیے۔ پہلا جواب کہ تقدیر کی 2 قسم ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر مبرم وہ ہے
جس کے اندر ذرہ برابر بھی بدلاؤ نہیں ہو سکتی. جو لکھا جا چکا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، وہ طے ہے. اور ایک ہے تقدیر معلق، ایک ہے تقدیر معلق. معلق کے مطلب آتے ہیں کہ لٹکی ہوئی کوئی چیز ہے. تقدیر معلق اس میں یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کرنے کی برکت سے اور اس دعا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں. یہ ہے تقدیر معلق. اور اگر وہ دعا نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی تقدیر کو نہیں بدلتے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ تقدیر کی دو قسم ہیں. تقدیر مبرم، یہ طے ہے، اس میں تبدیلی کچھ نہیں ہو سکتی. اور ایک ہے تقدیر معلق کہ اگر وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. دعائیں نہیں کرے گا تو اس کی تقدیر نہیں بدلے گی. یہ ہے تقدیر معلق. دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ تقدیر کے سلسلے میں کہ وہ شخص جب دعا کرتا ہے تو اس کا یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ مبالغہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو بدلنے والی جو چیز ہے وہ دعا ہی ہو سکتی ہے. تقدیر کو بدلنے والی جو چیز ہے وہ دعا ہی ہو سکتی ہے کہ دعا کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی طاقت رکھی ہے اور اتنا اس کے اندر پاور رکھا ہے کہ وہ انسان اگر دعا یعنی اگر اس کی تقدیر بدلنا ہو اللہ رب العزت کو تو دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں. یہ محدثین کے اقوال ہیں کہ تقدیر کے سلسلے میں. پھر اس کے بعد جاننا چاہیے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف دعاؤں ہی سے کام ہوگا انسان کا؟ کیا صرف انسان دعا کا اہتمام کرے اور تجارت ملازمت نہ کرے، صرف دعا ہی میں لگ جائے؟ کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ اس کو بھی سمجھنا ہے کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ جنگل میں نکل جائیں اور مصروف عبادت ہی صرف رہے آپ. یہ رہبانیت کو اختیار کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. بلکہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ یہ دنیا یہ دار الاسباب ہے. ہر کام کو اللہ رب العزت نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے. ہر کام کو اللہ رب العزت نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے کہ قرآن میں آتا ہے توکل کرے آدمی. تو توکل کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنے اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیا، باندھا نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب وہ قریب آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. سبب کو اختیار کرو اور اللہ پر توکل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دعا کی قبولیت والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر رہے ہیں اور میدان میں بھی آپ علیہ السلام ہیں. آپ دعا کرتے تو جنگ بدر کے موقع پر سارے کفار و مشرکین ہلاک ہو جاتے. آپ دعا کر دیتے صرف ان کی ہلاکت کے لیے. تو لیکن اس دنیا کو اللہ رب العزت نے دار الاسباب بنایا ہے. سبب مسبب الاسباب اللہ رب العزت ہے. مسبب الاسباب اللہ رب العزت ہے. انسان اپنی تمام کوششوں سے کوئی کام کرنا چاہے تو اللہ رب العزت بعض دفعہ اس کی اس کوشش میں ناکام کر دیتے ہیں. بعض دفعہ انسان تجارت کے لیے بہت اچھی دکان کھولتا ہے، اچھا شو روم کھولتا ہے، اچھا بڑا بزنس کرتا ہے، بہت کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن مسبب الاسباب تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. وہ اسے اور بعض دفعہ اللہ رب العزت ناکام کر دیتے ہیں انسان کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ آپ نے توکل بھی کیا ہے اور مانگا ہے اللہ رب العزت سے. آپ نے
جنگ بدر سے پہلے دعا کی آپ نے، رات بھر دعا میں مشغول رہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام، اور صبح میں میدان میں ہیں آپ، جہاد کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سبب کو اختیار کیا گیا۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم صرف دعاؤں میں لگ جائیں، بلکہ ہاتھ پیر مارنے کا حکم دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، ایک آیت میں سورہ جمعہ میں، کہ تو فرمایا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، پھیل جاؤ زمین پر اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو دعا کرنے کا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ ہے جو بے توجہی سے دعا کرتے ہیں، بے رغبتی سے دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن اللہ کی طرف توجہ نہیں۔ ایسے شخص کی دعا کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لمبے سفر میں جا رہا ہے، پراگندہ ہے اس کی حالت، اور مال و دولت بھی اس کے پاس ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، کیونکہ اس کا کھانا مطعم حرام ومشرب حرام وغذاء حرام، کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے۔ تو ایسے شخص کی دعا کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔ تو دعا کے لیے، قبولیت کے لیے یہ شرطیں ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے جب دعا کریں تو رغبت کے ساتھ کریں، توجہ کے ساتھ دعا کریں اللہ رب العزت سے، تب جا کر اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کے ساتھ ساتھ حلال مال بھی ہو، حرام مال سے پرورش نہ ہوئی ہو اس کی۔ اگر حرام مال سے پرورش ہوئی اور اسی حالت میں دعا کر رہا ہے، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، تو ایسے شخص کی دعا کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے ذریعے سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کے ذریعے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر میں بڑھوتری ہو سکتی ہے، اضافہ ہو سکتا ہے، کہ جب انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم سے جو ملے تم اس کے ساتھ ملو، جو تمہارے ساتھ رشتہ قائم کرے تم اس کے ساتھ رشتہ قائم کرو۔ صلہ رحمی اس کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ کو جوڑو، جو قطع تعلق کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان معصیت میں اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس میں دو اشکال ہوتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فسق و فجور کرنے والے اور اس سے بڑھ کر جو کفار و مشرکین ہیں، اللہ رب العزت تو ان کو بے پناہ دولت دے دیے ہیں، تو پھر ان کے رزق میں کمی کیسے ہوگی؟ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہے، سود میں ہے، حرام مال میں ہے، شراب میں ہے، اور ان کے پاس بے انتہا پیسہ ہے، تو یہ کیسے ہو گئی؟ تو اس کے دو جوابات دیے گئے ہیں۔ اس کے ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل سے چین و سکون کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ مال و دولت ہونے کے باوجود دل میں سکون نہیں ہے، نہ آنکھوں میں نیند ہے، نہ دلوں میں سکون ہے، چین ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، یہ آخرت کی نعمت کے اعتبار سے ہے،
کہ دنیا کی نعمت تو یہ جو ہے فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اصل میں تو آخرت کی نعمت ہے جہاں جو ہمیشہ ہمیش کی نعمت ہے، وہاں کی نعمت سے محروم کر دینے والی چیز ہے۔ تو یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ سے جو مانگنا ہے، جب مانگنا ہے، اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہم تو مسجد میں آتے ہیں اور یہ خیال کر کے آتے ہیں کہ فوراً کیسے نکل جائے، ہمیں کب جانا ہے، فوراً نکل جانا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب اپنے رب کے سامنے ہم آئیں تو اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگے، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔